إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، سابقہ خطبہ جمعہ میں
میں نے آپ کے سامنے جو عورت کے فرائض تھے، جو عورت کے خامد پر حقوق تھے، جو عورت ادا کرتی ہے، ان حقوق کا تذکرہ کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نکاح ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی، خامد اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ کچھ حقوق بیوی پر ہیں جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے، اور دوسری طرف کچھ حقوق وہ ہیں جو خامد پر ہوتے ہیں، جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ میاں اور بیوی، خامد اور بیوی کا جو تعلق ہے، جو آپس میں رشتہ ہے، وہ تب تک صحیح طریقے سے قائم رہتا ہے جب تک دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہے۔ اب خامد جو ہے وہ یہ تو کہے کہ میری بیوی ہے، میری خدمت بھی کرے، میرے کپڑے بھی دھوئے، میرا جوتا بھی صاف کرے، میرے لیے کھانا بھی پکائے، مجھے وقت بھی دے، میرے ساتھ باتیں بھی کرے، میری خادمہ بن کے رہے، میری ہر بات مانے، میری اطاعت فرما برداری کرے، وفاشیاری کرے۔ اور دوسری طرف خامد یہ کہے کہ میرے اوپر کوئی حق نہیں، میں نے کچھ نہیں دینا، میں نے کچھ ادا نہیں کرنا۔ خامد کا مزاج ایسا بن چکا ہے، جب اسے یہ بتایا جائے نا کہ شریعت میں یہ ہے کہ عورت اپنے خامد کی اگر خدمت نہیں کرے گی تو اس کے لیے جہنم ہے، عورت پر یہ لازم ہے کہ اپنے خامد کی ہر بات مانے، تو خامد کا مزاج بدل سا گیا ہے۔ اس طرح کی احادیث بجا ہیں، لیکن یہ سن کے کیا کہتا ہے، جی بس عورت ہی اب خدمت کرے گی، سب کچھ اس نے کرنا، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ میں نے تو وہاں پڑا پانی کا گلاس جو ہے، سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوا پانی کا گلاس خود اٹھ کے نہیں پکڑنا، بلکہ اپنی بیوی کو آواز وہ بلانا ہے اور بلا کے کہنا ہے کہ وہ گلاس اٹھا کے مجھے دو، میں پانی پیوں۔ اس قدر مزاج بدل چکا ہے کہ اب ہر کام کرنا ہی بیوی نے ہے۔ بیوی نے تو اطاعت فرما برداری، وفاشیاری اور تمہاری خدمت کرنی ہے، لیکن تم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ شریعت نے تمہارے لیے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ بندہ اپنے حق ادا نہ کرے جو خود پر لازم ہیں، جو اپنے فرائض ہیں وہ ادا نہ کرے، اور بیوی پر جو اپنے حقوق ہیں وہ زور کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ لے تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام نے ہر ایک معاملے میں انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ اگر بیوی پر کچھ حقوق رکھے ہیں تو خامد پر بھی حق رکھا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے خامد پر جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں نا، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 جو سب سے پہلے ہے وہ ہے حق مہر ادا کرنا، جس کو شریعت نے بہت بڑا مقام دیا ہے، جو سب سے بڑھ کے حق ہے۔ شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو نکاح کے موقع پر طے کیا جاتا ہے، وہ حق مہر ادا کرنا یہ خامد پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس میں بہت سستی کی جاتی ہے۔ حق مہر تو طے کر دیا جاتا ہے لیکن پھر ادا نہیں کیا جاتا۔ جی اپنی بیوی ہے، میری بیوی ہے، میرے پاس ہوں، اس کے پاس ہوں، ایک ہی بات ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بیویوں کو ان کے حق مہر دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ تمہارا یہ فریضہ ہے، تم پر یہ حق ہے کہ تم ایک دفعہ حق مہر اپنی بیوی کو ادا کر دو، بعد میں تمہاری بیوی کی مرضی ہے وہ تمہیں واپس دے دے یا پاس رکھ لے یا اپنے باپ کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اب وہ اس کی ملکیت ہے، جو وہ چاہے کر سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ حق مہر ادا کرو، اور حق مہر اتنا ادا کرو، اتنا طے کرو جتنا تم ادا کر سکو۔ یہ نہ ہو شادی کے موقع پر تم حق مہر زیادہ طے کر لو، متعین کر لو، بعد میں ادا نہ کیا جائے، پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ تم شادی کے موقع پر فضول خرچیاں تو کرو، شادی کے اندر تم اسراف اور تبذیر تو کرو، لیکن جب حق مہر کی باری آئے تو کہو جی یہ 1000 روپیہ 500 روپیہ، بیوی پر ظلم ہے۔ حضرات اللہ نے لاکھوں روپیوں سے نوازا ہے، ایک ایک شادی کے موقع پر 10-10 لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب بیوی کے حق مہر کی باری آتی ہے
تو 1000 اور 500 پہ بات ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بیوی جسے تم نے اللہ کے نام پر حاصل کرنا ہے، اللہ کے نام پر جس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کہ جس کے حقوق اور جس کے فرائض اور جس کی ذمہ داری آج کے بعد تم پر ہے، اور جب تم اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہو تو حق مہر ادا کرتے ہوئے کیوں جھجک رہے ہو اور کیوں شرما رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو کہ کہیں میرا مال ضائع نہ ہو جائے؟ جہاں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو وہاں بیوی کے حق مہر کی باری آتی ہے تو کنجوسی کر لیتے ہو، بخیلی کر لیتے ہو۔ حق مہر ادا کرنا یہ خاوند پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو 12.5 اوقیہ چاندی جو ہے وہ حق مہر میں دی تھی، اور یہ تقریباً اس وقت کے زمانہ میں 12.5 اوقیہ جو چاندی ہے یہ تقریباً 41.5 دینار بنتی ہے، اور 41.5 دینار جس کے اندر تقریباً جو ہے وہ سونا وہ تقریباً 1500 گرام کے قریب بن جاتا ہے، اور اتنا سونا آج کی مالیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کہاں بات جاتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں۔ اور اسی طرح 500 درہم چاندی، اگر چاندی کا اعتبار لگائیں تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنی بیویوں کو 500 درہم چاندی دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کرنے لگے حضرت علی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ کچھ حق مہر میں ادا کرو۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ بیٹھا ہوں، کوئی چیز بھی میری ملکیت میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا حق مہر ادا کرنا ضروری ہے، تمہاری وہ زیرہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ زیرہ تو میرے پاس ہے جو جنگ میں میں استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا وہی زیرہ لا کے حق مہر میں ادا کرو، حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول کی شادی کرنے لگے، نکاح کرنے لگے، کہا جاؤ حق مہر ادا کرو، کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اپنے گھر میں جا کے تلاش کرو، چاہے تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے وہی لے آؤ، وہی حق مہر میں ادا کرو۔ صحابی رسول گھر گئے، واپس آ کے کہا جی مجھے تو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ نے کہا تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں یاد ہے۔ تو آپ نے کہا وہی صورتیں میں تمہارا حق مہر بناتا ہوں کہ تم پر لازم ہے تم نے وہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروانی ہے، ان کی تعلیم دینی ہے۔ یعنی کہ حق مہر کچھ بھی نہ ہو، آپ نے بغیر حق مہر کے نکاح کیا نہیں کیا۔ نکاح کے موقع پر یہ خامد کا فریضہ ہے، یہ خامد پر حق ہے کہ وہ اپنا حق بیوی کا حق مہر اسے ادا کرے، اس میں ہرگز سستی نہ کرے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے حق مہر نہیں دیا، اور بیوی تو مطالبہ بھی نہیں کرتی کہ کہیں میرا خامد یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنے اور میرے مال میں فرق کر دیا ہے، بیوی ساری زندگی مطالبہ نہیں کرتی، خامد حق مہر ادا نہیں کرتا، اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے خامد کے مال سے بیوی کو حق مہر دیا جائے گا، بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ اس قدر یہ حق ہے خامد پر کہ وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کی بیوی کا حق مہر اس کے مال سے بیوی کو دیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے خامد کا، خامد پر کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا حق مہر ادا کرے۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ خامد پر جو لازم ہے اور ضروری ہے وہ ہے بیوی کا نان و نفقہ اور اس کے اخراجات اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کی ضروریات زندگی کا انتظام و انصرام کرنا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ لاتا نہیں ہے، بیوی کے پہننے کے لیے تو کپڑے لاتا نہیں ہے، بیوی کی ضروریات تو پوری کرتا نہیں ہے، گھر کے اخراجات تو بالکل ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور گھر کی ذمہ داری کو تو قبول کرتا نہیں ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت گزار بن جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ بات یاد رکھو۔ حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ خامد کے بیوی پر اور بیوی کے خامد پر کیا حق ہیں، حقوق کیا ہیں، ہم نے بیوی کا کیسے خیال رکھنا ہے، ہم پر کیا حق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت،
وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، آپ نے فرمایا کہ جب تو کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلا، جب تو پہنے اپنی بیوی کو بھی پہنا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جب تو کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلا، جیسا تو کھائے ویسا اپنی بیوی کو بھی کھلا، اور جیسا تو پہنے ویسا اپنی بیوی کو بھی پہنا۔ اپنا پہنا ہوا سوٹ تو ہزاروں میں لیتا ہے، 5,000 کا ایک سوٹ لیتا ہے، لیکن جب بیوی کے کپڑوں کی باری آتی ہے تو 500-700 کا سوٹ لا کے دے دیتا ہے۔ خود تو ہوٹلوں میں جا کے دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑاتا ہے، دعوتوں پہ جا کے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، پارٹیاں کرتا ہے، لیکن گھر میں بیٹھی بیوی کو کبھی تم لے کے گئے ہو ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے؟ گھر میں بیٹھی بیوی کی کبھی تم نے اچھے کھانے کے ساتھ ہوٹل میں دعوت کی ہے؟ خود تو کھاتے ہو، اچھے کھانے بھی کھاتے ہو، دعوتیں بھی کرتے ہو، ہوٹلوں میں بھی جاتے ہو، ریسٹورنٹ پہ بھی جاتے ہو، لیکن کبھی بیوی کا بھی خیال رکھا ہے؟ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، ان تطعمھا اذا طعمت، کہ اگر تم کو خود عادت ہے دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے کی ہوٹل پہ جا کے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن اگر تمہیں عادت ہے، تمہیں کھانے کی عادت ہے اچھا کھانا کھانے کی، ہوٹلوں میں کھانے کی، تو بیوی کا بھی خیال رکھو۔ تم پر یہ لازم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہفتے میں اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اچھا با پردہ ماحول ہو اس ہوٹل میں، لے کے جا کے اسے بھی اچھا کھانا کھلاؤ۔ جب تم خود تو دعوتیں اڑاتے ہو، کبھی بیوی کو پوچھتے نہیں، تو پھر بیوی کے دل میں بھی بات آتی ہے، پھر معاملہ خراب ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے دوست جن کے ساتھ یہ کھانے کھاتا ہے وہ مجھ سے بھڑکے ہیں۔ جس کو تم نے اللہ کے نام سے حاصل کیا ہے، جس کے تم پر حقوق ہیں، وہ حق تم نے ادا کرنا ہے۔ اگر تم اچھا کھانا کھاتے ہو، تمہیں عادت ہے اچھا کھانا کھانے کی، تو اپنی بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلاؤ۔ اگر تم اچھا پہننا پسند کرتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی اچھا پہناؤ۔ انصاف تب ہے، یہ انصاف نہیں کہ خود تو تم اچھا پہنو لیکن بیوی کے بارے میں تم سستی کر جاؤ، خود تو تم اچھا کھاؤ لیکن بیوی کو کبھی پوچھا بھی نہیں۔ حضرات، نان و نفقہ لازم ہے، اور یہ بات یاد رکھو، جو انسان اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اسے سب سے زیادہ اجر اس خرچ کیے ہوئے مال پر ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلہ اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ آپ نے فرمایا انسان جب کوئی بھی چیز خرچ کرتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو یہاں تو وہ بندہ جو 1 دینار اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار جو انسان کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار ہے جو انسان کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ دینار ہے جو انسان اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات کو، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سب خرچ کیے ہوئے دیناروں میں سے سب سے افضل، اور جب سب سے جو اجر کے حساب سے زیادہ ہے، وہ دینار ہے جو انسان اپنی بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ ایک طرف وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ہے، ایک طرف وہ دینار ہے جو غلام کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کیا گیا ہے، ایک طرف وہ دینار ہے جو مسکین پر خرچ کیا گیا ہے، اور ایک طرف وہ دینار ہے جو انسان اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ ان سب سے افضل وہ دینار ہے جو آپ نے اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسکین پر خرچ ہی نہیں کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑ جائے اور تمہارے گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں، تو تم پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ پہلے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرو، بعد میں کسی اور کی ذمہ داری اٹھاؤ، کیونکہ جو تم پر شریعت نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے وہ ہے تمہارے گھر کے اخراجات، تمہاری بیوی کے اخراجات، وہ تم پر لازم اور ضروری ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ وہو یحتسبها کانت لہو صدقہ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، مال و دولت، پیسے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، کانت لہو صدقہ، گھر والوں پر خرچ کیا ہوا مال اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے،
انسان اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے، حلال مال سے اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات پورے کرے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، تو اس مال پر، اس خرچ کیے ہوئے پیسے پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور انسان اگر ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے اخراجات نہیں اٹھانے، کس نے اٹھانے ہیں؟ نکاح آپ نے کیا ہے، اب شادی اور بیاہ کے بعد آپ کی بیوی کی ذمہ داری، آپ کے بچوں کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ نے ان کے اخراجات کو ادا کرنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علی انفسہم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کما کے لاتا ہے، بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ اور وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تو صحابہ سے یہ مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے تم پر تمہاری بیویوں کا یہ حق ہے کہ تم نے عرف کے مطابق، اپنے اخراجات کے مطابق، اپنی معاشرے کے مطابق، جو تمہارا عرف ہے، جو تمہارا رواج ہے، اس کے مطابق تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کا حق ادا کرنا ہے، اس کے مطابق انہیں کھانا بھی دینا ہے، ان پر خرچ بھی کرنا ہے، اور انہیں کپڑے بھی دینے ہیں، انہیں پہنانا بھی ہے۔ تو عرف کے مطابق بیوی کے اخراجات، بیوی کی ذمہ داری وہ تم پر ہے۔ اگر تم عرف کے مطابق نہیں خرچ کرتے، اگر تم خود تو اچھا پہنتے ہو، بیوی کو اچھا نہیں پہناتے، تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اور اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے اخراجات کے بارے میں یہ زیادتی کرتا ہے، اسے اس کے اخراجات پورے نہیں دیتا، اس پر ظلم کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ہندہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق، جس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہو، اس کے مطابق ہمیں اخراجات نہیں دیتے، ہمیں پیسے نہیں دیتے، ہمیں اتنے پیسے نہیں دیتے جس سے میرے اور میرے بچوں کے اخراجات اور ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، کہنے لگی کہ اگر وہ مجھے میری ضرورت کے مطابق پیسے نہ دیں، میرے بچوں کی ضرورت کے مطابق جتنے ہمیں چاہیے اتنے پیسے نہ دے، تو کیا میں ان کو بتائے بغیر ان کے مال میں سے، ان کے پیسوں میں سے کچھ پیسے لے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا خاوند تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تمہارے اخراجات کو پورا نہیں کرتا، تمہارے بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو تم اپنی ضروریات کے مطابق اپنے خاوند کو بتائے بغیر بھی اس کے پیسوں میں سے پیسے لے سکتی ہو۔ اب یہ چوری نہیں ہے، بیوی کا حق ہے۔ بھئی آپ کا اگر کسی پر حق ہے، آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، وہ آپ کو نہیں دیتا تو آپ زبردستی لے سکتے ہیں۔ آپ کو کسی جگہ اس کے پیسے ملے، آپ نے پکڑ لیے، آپ نے کہا جی میرا اس پر حق تھا، میں نے اس سے پیسے لینے تھے، اب یہ میرے ہیں، اب یہ میرے ہیں، یہ چوری نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ پکڑنے کے بعد اسے بتا دیں بھائی تم نے میرے پیسے دینے تھے، میں نے لے لیے، اب میں نے تمہیں نہیں دینے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح بیوی کے اخراجات، بیوی کی ضروریات، بچوں کی ضروریات خاوند کے ذمے ہیں۔ اگر خاوند ادا نہیں کرتا تو شریعت نے بیوی کو یہاں تک حق دیا ہے کہ وہ بن بتائے بھی اپنے خاوند کے اخراجات، اپنے خاوند کے پیسوں میں سے پیسے لے سکتی ہے۔ اب پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا حق ادا کریں، آپ اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آپ نے شادی کیا، آپ نے نکاح کیا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے نکاح کے موقع پر یہ کہا ہے قبول، قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے چھوٹا سا جملہ سمجھ کے بس سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ سے مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کو قبول ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قبول ہے۔ قبول اور ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے اس لڑکی اور اس بیٹی کی ذمہ داری اس کے والد پر تھی جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تھا۔
اس کے اخراجات، اس کے کپڑے، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کے رہائش کی ذمہ داری، سب کچھ اس کے والد پر تھا۔ لیکن آج جب تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ قبول، مجھے قبول ہے، اس قبول کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لڑکی، اب یہ عورت جب تک تمہارے نکاح میں ہے، اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری، اس کی رہائش کی ذمہ داری، ہر چیز کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تم نے ادا نہ کیا تو تم ناانصافی کرو گے، تم ظالم ہوگے۔ تو پھر کیا ہے، ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ نان و نفقہ اگر انسان صحیح طریقے سے ادا کرے تو گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی شریعت نے تو ایک اصول طے کر دیا ہے کہ اسراف اور تبذیر نہیں کرنا، فضول خرچی نہ کرو۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے فضول چیزوں کی مطالبہ کرتی ہے، فضول اخراجات کرواتی ہے، فضول چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسراف اور تبذیر کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تو شریعت نے بھی کہا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ جو ضروریات زندگی ہیں وہ تم نے ادا کرنی ہے، وہ تم نے پوری کرنی ہے، لیکن جو اضافی چیزیں ہیں وہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تم اگر خرید کے لے کے دینا چاہتے ہو تو لے دو، اگر نہیں لے کے دینا چاہتے نہ لے کے دو۔ تو بیوی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اپنی ضروریات سے بڑھ کے مطالبہ کرے، بڑھ کے مطالبہ کرے اور پھر اس پر ضد کرے۔ شریعت نے دونوں طرف میانہ روی رکھی ہے، اعتدال، معتدل، کہ جتنا بیوی کا حق ہے وہ اتنا مانگ سکتی ہے، لے سکتی ہے، بن بتائے بھی لے سکتی ہے اگر خاوند نہیں دیتا، اور خاوند پر یہ حق ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات اور ضروریات کو پورا کرے، اگر وہ نہیں پورا کرتا تو وہ ظالم۔ اور وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور شریعت نے کہا اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت رکھو۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اخلاق، اچھا رویہ۔ یہ نہ ہو کہ سارا دن دفتر میں بیٹھا ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، بڑا اچھا مزاج ہے، جب شام کو گھر آیا ہے تو اپنی بیگم کے ساتھ سخت مزاج ہو گیا ہے، لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیا ہے اور گالم گلوچ شروع ہو گیا۔ حضرات یاد رکھو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری بیویوں کے ساتھ عرف کے مطابق تم نے معاشرت بھی رکھنی ہے، اسے گھر بھی مہیا کرنا ہے، نان و نفقہ بھی مہیا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنا رویہ بھی اچھا رکھنا ہے۔ بڑا یہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ آگے گالم گلوچ کرتا ہے، لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، اسے مارتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی کا حق جو تم پر ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، آپ نے فرمایا کہ بیوی کو مارنا نہیں ہے، چہرے پر نہیں مارنا، اور آگے فرمایا کہ وَلَا تُقَبِّحْ، اپنی بیوی کو بری بات نہیں کہنی، گالی نہیں دینی، لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ تم نے اسے اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، تم نے اللہ کو گواہ بنا کے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور یہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ شیطان ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کب کہاں سے کوئی بات نکلے تو میں بات کو بگاڑوں اور بات بگڑے، اور بیوی اور میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو، بات طلاق تک پہنچے، طلاق کی نوبت آئے، میں طلاق دلواؤں اور میاں اور بیوی کی جدائی ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم نے بری بات بھی نہیں کرنی، گالی نہیں دینی۔ گالی دینا بہت بری بات ہے، عام کسی کو گالی دو پھر بھی بری بات ہے۔ آپ نے سباب المسلم فسوق، آپ نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کا کام ہے، اور بیوی جو مسلمان بھی ہے، جسے تم نے اپنے حق میں لیا ہے اور جس کی ذمہ داریاں تم نے اٹھائی ہیں، اگر تم اسے ہی گالیاں دینی شروع کر دو تو اس سے بڑھ کے بد نصیبی کیا ہے؟ اور بیوی کو مارنا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر معاملات خراب ہو جائیں، بیوی اگر آپ کی نافرمانی کرتی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ آپ نے فرمایا اگر بیوی آپ کی نافرمانی کرتی ہے، آپ اپنی بیوی میں کوئی ایسا عیب دیکھتے ہیں جو آپ کو ناپسند ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھائی یہ عیب چھوڑ دو، یہ کام آئندہ کے بعد تم نے نہیں کرنا، وہ آپ کی بات نہیں مانتی، تو اپنی بیوی کو بٹھا کے اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اسے واضح و نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ کہ ایسا نہیں ایسے کرنا ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ اگر وہ پھر بھی بات نہیں مانتی تو اپنی خوابگاہ کو، اپنا کمرہ الگ کر لو، اسے الگ کمرے میں سلاؤ، خود الگ کمرے میں سو جاؤ، اپنا بستر الگ کر لو، اور پھر بھی بات نہیں سمجھتی تو پھر اجازت ہے کہ تم تھوڑا بہت اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر لو، اور اس کے اندر بھی شریعت نے یہ حدود رکھی ہیں کہ اس طریقے سے بیوی کو چوٹ نہیں لگانی کہ اسے کوئی زخم ہو جائے،
چہرے پر نہیں مارنا، تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے تاکہ آپ کی بات مان لے۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ دونوں خاندان والے ایک بڑا حاکم مقرر کریں، اس کو بٹھا کے بات سلجھائیں۔ اگر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اور یہ ایسا عیب ہے جو شریعت کی نظر میں عیب ہو، شریعت کی نظر میں عیب ہو، اس عیب کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو اس قدر جا کے سمجھا سکتے ہیں۔ وغیرہ آپ کہیں گی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالم گلوچ شروع کر دیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ میاں بیوی کے درمیان لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، بات بگڑتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ 1 مہینے تک آپ نے الہ کیا رکھا تھا۔ 1 مہینے تک الہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ناراض ہو گئے 1 مہینے تک، تو اس لیے ناراضگی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر سے نکال دیں۔ معاملہ خراب ہوتا ہی تب ہے۔ ولا تہجر الا فی البیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بیوی سے ناراضگی ہے، اگر لڑائی اور جھگڑا ہو گیا، قطع کلامی ہو گئی ہے، تو بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا۔ ناراض بھی ہے تو گھر میں رہنے دو۔ معاملات خراب ہی تب ہوتے ہیں جب آپ کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، آپ نے اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا، جا اپنے میکے چلے جا، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا۔ جب وہ وہاں گئی بات اور بڑھ گئی تو یہ معاملات کی خرابی کی ابتدا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ناراض ہو بھی جاؤ تو اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالو۔ ولا تہجر الا فی البیت، جتنی دیر بھی ناراض رہے وہ تمہارے گھر میں رہے۔ گھر میں رہنے میں حکمت کیا ہے؟ جب وہ ناراض ہوگی اپنے گھر نہیں جائے گی، تمہارے گھر ہی رہے گی، آمنا سامنا ہوتا رہے گا، تمہارے لیے کھانا بھی پکا کے رکھے گی، تمہارا خیال بھی تھوڑا بہت کرتی رہے گی۔ اگرچہ ناراض ہے تو 3 دن 4 دن بعد خود بخود تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تم صلح کر لو گے۔ لیکن اگر تم نے لگتے ہاتھی جیسے ہی لڑائی، چل اٹھ سامان اٹھا اپنے میکے چلی جا، وہ چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر، اب جب تک تم لینے نہیں جاؤ گے وہ واپس نہیں آئے گی۔ مہینہ 2 مہینے، پھر ناراضگی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، ناراضگی ہو بھی تو گھر تک ہو، گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر لڑائی جھگڑا قطع کلامی ہو جائے وہ بھی گھر تک رہنی چاہیے اور بعد میں صلح ہو جائے، تاکہ جب بات بگڑ جائے، بات پھیل جائے تو پھر معاملات اور خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ گالی دیتا ہے اپنی بیوی کو، مارتا پیٹتا ہے، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے۔ جب تم اسے مار رہے ہوتے ہو تمہیں اللہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، نہ اس کے پاس اس کا بھائی ہے بچانے کے لیے، نہ اس کے پاس اس کا باپ ہے اسے بچانے کے لیے، نہ اس کے پاس اس کے رشتہ دار ہیں اسے بچانے کے لیے۔ اس کے بعد بات یاد رکھو، جو اس طرح اپنی بیوی کو مارتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ مجرم ہوگا، اس کا گریبان ہوگا، اس کی بیوی اس کے گریبان کو پکڑ کے اپنا بدلہ لے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو دیکھا وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ آپ نے کہا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود یہ جان لے، یہ سمجھ لے۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو فَإِذَا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اچانک پیچھے دیکھا تو وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول کھڑے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو اس غلام کو مار رہا ہے جو تیرے تحت ہے، یہ بات یاد رکھ، للہ اقدر منک علیک۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے مقابلے میں تجھے اس غلام پر جتنی قدرت ہے، تو اس غلام کو مار رہا ہے، اللہ کو اس کے مقابلے میں تجھ پر زیادہ قدرت ہے۔ اللہ اگر چاہے تو تیری ابھی اسی وقت پکڑ کر سکتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو کل قیامت کے دن تیری پکڑ کریں گے۔ اللہ کو زیادہ حق ہے۔ یعنی غلام کو اگر آپ ماریں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں مار رہے ہو، آپ کے تحت ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات یاد دلائی، جو آپ کے تحت ہے، جس کو آپ مار رہے ہیں، مارتے ہوئے یہ سوچ لو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ تو بے گناہ بیوی کو مارنا تو بالکل یہ اللہ کی عدالت میں مجرم ہے، یہ بندہ اللہ کی عدالت میں مجرم ہوگا۔ اور گالی دینے والا یہ تو اتنا بد نصیب ہے کہ اس کے بارے میں گناہ بھی ہے، اور یہ اپنے اوپر جو فرائض ہیں ان کو خود ضائع کرتا ہے۔ اور ناراضگی کا مطلب یہ نہیں، بڑے ہی بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شریعت کی حدود کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اس وجہ سے کم از کم خامد اور بیوی کو جب نکاح ہوتا ہے، بلکہ نکاح سے پہلے کتاب النکاح
علماء نے کتابیں لکھی ہیں، احادیث جمع کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کم از کم ان کو پڑھ لینا چاہیے، کم از کم ان کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں نہ ناراضگی کا کوئی معیار ہے، نہ طلاق کا کوئی معیار ہے، نہ جدائی کا کوئی معیار ہے، نہ لڑائی جھگڑے کا کوئی معیار ہے، کوئی معیار نہیں، کوئی پتہ نہیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، خاوند کی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے اب خرچہ نہیں دینا، بالکل بری اور غلط بات ہے شریعت کی نظر میں۔ شریعت نے تم پر یہ لازم کیا ہے کہ تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہوئی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، کہنے لگا جاؤ میں نے خرچہ نہیں دینا، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے محتاج ہیں، انہوں نے خرچہ مجھ سے مانگنا ہی مانگنا ہے، میرے پیچھے آئیں گے، میرے پیچھے بھاگیں گے۔ یہ بالکل بری اور غلط بات ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کے اخراجات، جن کی ضروریات اس کے ذمے تھی وہ ضروریات اور اخراجات کو ضائع کر دیتا ہے، ادا نہیں کرتا، یہ گناہ گار بندہ ہے۔ لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے، قطع کلامی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کہو جی اب میں نے خرچہ ہی نہیں دینا، اب میری ذمہ داری اٹھ گئی ہے۔ ذمہ داری تم خود اٹھاؤ گے، ذمہ داری جو شریعت نے تم پر ذمہ داری ڈالی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو قرآن نے تم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ تمہاری بیوی کے اخراجات اور اس کی ضروریات تمہارے ذمے ہیں، اس ذمے کو تم اٹھا نہیں سکتے اپنی مرضی سے، اللہ کہ طلاق ہو جائے، معاملات ختم ہو جائیں، وہ اب بیوی نہیں رہی، پھر جا کے بات ختم ہوگی، وگرنہ اس سے پہلے جب تک وہ تمہاری بیوی ہے تم 1000 بار اس سے ناراض ہو جاؤ لیکن تم نے اس کے اخراجات کو کبھی بند نہیں کرنا، اس کے نان و نفقوں کو تم نے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو شریعت نے ڈالی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں گھروں میں کیا ہوتا ہے، بیوی کو غربت کے طعنے دیے جاتے ہیں، نان و نفقہ ذمہ داری کس کی ہے؟ خامد کی۔ گھر کے اخراجات کو، گھر کے ساز و سامان کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ خامد کی۔ اور خامد اگر بیوی کو یہ طعنہ دینا شروع کر دے، مانا کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، بیویاں بعض اوقات غریب ہوتی ہیں، غریب خاندان میں شادی ہو گئی، جہیز نہیں ملا تو کیا ہوتا ہے؟ جہیز کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ خامد اپنی بیوی کو طعنہ دیتا ہے، تو لے کے کیا آئی ہے اپنے گھر سے؟ ساس اپنی بہو کو طعنے دیتی ہے، تو اپنے گھر سے لے کے کیا آئی ہے؟ لوگوں یاد رکھو، گھر کا ساز و سامان، گھر کی ضروریات، گھر کے اندر جو جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہر ایک چیز کو پورا کرنا اور مہیا کرنا یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ بیوی پر اس بنیاد پر جبر کرنا، اسے ڈانٹنا کہ بھائی تم کیا لے کے آئی ہو، تمہاری ذمہ داری تھی، یہ بالکل شریعت کی نظر میں ظلم ہے۔ جہیز دینا تو ویسے ہی یہ ہندوانہ رسم ہے، جہیز دینا ویسے ہی اسلام میں ہندوانہ رسم ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ جرم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں آج یہ مطالبہ ہی معیار یہ رہ گیا جی فلاں گھر میں شادی کرنی ہے، بڑے امیر ترین کھانے پینے والے ہیں، وہاں سے جہیز زیادہ آئے گا، اور جو غریب گھر کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں جہیز نہیں دے سکتے؟ اگر کہیں کسی جگہ شادی ہو بھی جائے تو بعد میں ساری زندگی جہیز کے طعنے ملتے رہتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو یہ فرعونی بات ہے، جس کا اللہ نے اسے حق ہی نہیں اس پر رکھا، اور جو چیز اللہ نے اس کی قدرت میں نہیں رکھی، کیا مطلب؟ وہ غریب ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ جسے چاہتے ہیں رزق میں فراخی دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رزق میں تنگی دے دیتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہے، وہ غربت کے مارے ہے، تمہارے پاس آ گئی ہے، غربت ہے اس کے گھر میں، وہ جہیز نہیں لا سکی، اللہ نے اس کو اتنا رزق ہی نہیں دیا۔ یہ پہلی بات تو یہ یاد رکھو، جس ماں باپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے سکے تو وہ معاشرے کے طعنوں سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو جہیز ضرور دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنے ہے ہی نہیں، پھر بھی شادی تو کرنی ہے نا، تو بعد میں خاوند یہ طعنہ دے تو یہ بات یاد رکھو، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اپنے حق کو، اپنے فریضے کو جو شریعت نے، جو اسلام نے اس پر لازم کیا ہے، وہ بیوی پر تھوپ دیتا ہے کہ تم یہ چیز کیوں نہیں لے کے آئی، یہ گھر میں جو بیڈ تھا یہ تم لے کے آتی تو مجھے نہ لانا پڑتا، یہ گھر کی چارپائیاں، گھر میں ڈریسنگ، سیف، الماری، یہ ساری چیزیں بیوی کا حق نہیں ہے، بیوی نے نہیں لانی، یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی ایک روپیہ بھی نہ لے کے آئے تو ہر چیز کو پورا کرنا، مہیا کرنا، یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر خامد کہے جی میں نے کچھ نہیں کرنا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس مجھے خدمت گزاری چاہیے، مجھے شکر گزاری چاہیے اور مجھے وفا شاری چاہیے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف؟ بیوی کو طعنے نہ دو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف کا مطلب یہ ہے غربت کے طعنے نہ دو،
اچھا رویہ رکھو، گالیاں نہ دو، مارو نہ۔ اور سب سے بڑھ کے ہمارے ہاں جو معاشرے میں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے پر تانا دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو چیزیں بیوی کے اختیار میں نہیں ہیں، جہیز کا تانا دینا بھی سراسر ظلم ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کون سا کمائی کر رہی ہے، وہ کون سا کہیں نوکری پہ لگی ہوئی ہے، مزدوری کرتی ہے عورت، وہ تو تمہارے گھر میں آئی ہے، تمہاری ذمہ داری میں آئی ہے، ذمہ داری تم نے اٹھائی ہے۔ نہ اٹھاؤ ذمہ داری اگر نہیں پوری کر سکتے تو یہ بات یاد رکھو، حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے ہر اچھے انداز سے بات کرو، اولاد نہ ہونے کا تانا نہ دو۔ تانا کیا دیا جاتا ہے جی، شادی کو چند سال گزرے اولاد نہیں ہوئی، بیوی کو تانا دینا شروع کر دیا، گھر والے تانے دیتے ہیں، ساس تانے دیتی ہے، رشتہ دار تانے دیتے ہیں، خاوند خود تانے دیتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، ایک بیوی کو اگر اولاد نہیں ہو رہی، خاوند کو پریشانی ہے جی اولاد نہیں ہو رہی، تو کیا بیوی کو پریشانی نہیں ہے؟ بیوی کو اس سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، میرا خاوند بھی پریشان ہے، اس سے بڑھ کے بیوی کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب ایک پریشان عورت کو تم تانے دے کر اور زیادہ پریشان کرتے ہو۔ اور یہ یاد رکھو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ اس خالق کائنات کی مرضی ہے، اس پیدا کرنے والے کی مرضی ہے، جسے وہ چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے وہ چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، یہ اس خالق کی مرضی ہے۔ تم کون ہوتے ہو تانے دینے والے؟ تانا دیا جاتا ہے جی جب بھی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہی نہیں ہو رہا، یہ کیسی عورت ہے، یہ تو صرف بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ تانا دیا جاتا ہے عورتوں کو کہ بیٹیوں کو جنم دے رہی ہے، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا۔ حضرات یہ بات یاد رکھو، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی کی تربیت کرنا باعث جنت ہے، جنت کا داخلہ ملے گا۔ حدیث میں فضیلتیں ہیں، بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ بیٹیوں سے نفرت کرنا اور بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہ منانا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ اسلام نہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں کہ جب بیٹی کی پیدائش کی خبر آتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیسیوں ایسے واقعات، طلاقیں ہو جاتی ہیں جی، بیٹا نہیں ہو رہا، طلاق دے دی جاتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، طلاق دے دی جاتی ہے۔ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں؟ بیک وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور آپ کی صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد تھی، باقی کسی بیوی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کیا آپ نے طلاق دی ہے؟ اس بنیاد پر طلاق دے دینا جی بیٹی نہیں ہو رہی، بیٹا نہیں ہو رہا، او بھائی یہ بیوی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ چاہے تو بیٹا دے دے، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ تو اس بنیاد پر تانے دینا، بڑے اخبارات میں واقعات، ایک واقعہ سننے کو ملا جی، ہسپتال میں خاوند موجود تھا، پتہ چلا بیٹی پیدا ہوئی، غائب ہو گیا۔ خواہش یہ تھی کہ بیٹا ہو، رب نے بیٹی دے دی تو بھاگ گیا، چہرہ دیکھنا پسند نہیں کیا۔ حضرات بیٹی بھی تمہاری بیٹی ہے، اس کی ذمہ داری بھی تم پر ہے، اور یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے اختیار سے ہے، اس پر بیوی کو کوئی اختیار نہیں۔ اس بنیاد پر اگر خاندان میں جھگڑا ہو، اس بنیاد پر طلاق دی جائے، اس بنیاد پر اپنی بیویوں کو تانا دیا جائے تو یہ سراسر ظالم ہے۔ اور خاوند پھر یہ بھی کہے کہ مجھے حسن معاشرت چاہیے، میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی، میری بیوی شکر گزار نہیں ہے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی۔ لوگوں غلطیاں ہم میں بھی ہیں۔ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر کے کام کاج بھی اپنی بیوی کے ساتھ کروائیں۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی اولاد نہیں ہو، اپنے بیویوں کو طلاق دی نہیں، آپ نے اپنی بیویوں سے ناراضگی بھی اختیار کی لیکن پھر صلح کر لی، گھر سے نہیں نکالا۔ اگر ناراض بھی تھے تو بیویاں گھر میں تھیں، اگر کوئی معاملہ بنا بھی ہے تو بیویاں گھر میں تھیں۔ اور اسی طرح حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو امام الانبیاء ہیں، جو اس کائنات کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور جو سب سے افضل ہیں کائنات میں، ان کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں ہمارے ساتھ کام کاج میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سنوار لیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود صاف کر لیا کرتے تھے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، بیوی اگر برتن دھو رہی ہے تو اسے وہاں سے اٹھانا ہے، آپ پہلے میرا جوتا صاف کر۔ حضرات یاد رکھو، حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کسی اور کام میں مصروف ہے تو آپ خود بھی مدد کر لیں۔ اللہ کے رسول گھر کے کام کاجوں میں مصروف ہوتے تھے،
سیدہ عائشہ فرماتی ہے آپ گھر کے کام کر رہے ہوتے، وہاں سے اذان کی صدا بلند ہوتی، اللہ اکبر کی آواز آتی، تو آپ گھر کے کام چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حسن معاشرت چاہتے ہو، اچھی زندگی چاہتے ہو، تو تمہیں برابری کرنی پڑے گی، ظالم نہیں بننا، جابر نہیں بننا، حاکم نہیں بننا۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا، والرجل راعی، آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر ذمہ دار ہے، مسئول عن رعیتہ، اسے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، بتا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کیسا برتا تھا، بتا تو نے اس کے اخراجات پورے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، بتا تو نے اس کی ضروریات کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تم نے اپنی بیوی کو گالی کیوں دی، کیوں مارا، کیوں ناراض ہوئے، کیوں جھگڑا کیا، کیوں گھر سے نکالا، کیوں جدائی اختیار کی، کیوں معاملات بگاڑے۔ لوگوں یاد رکھو، طلاق دینا تو بعد کی بات ہے، لڑائی اور جھگڑا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طلاق اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے ناپسند چیز ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے انسان کو حسن معاشرت کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنا بھی جو حق ہے وہ پورا ادا کرے، تو کبھی بھی معاملات خراب نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم ہمیں ان معاملات کے بارے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب النکاح کے معاملے میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اب کوئی ایک کتاب نکاح کے موضوع پہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ شادی شدہ اور نکاح کے بعد زندگی کے جو حقوق و فرائض ہیں، جو شریعت نے لازم کیے ہیں، وہ کیا ہیں اور کیسے زندگی گزارنی، پتہ ہوتا نہیں ہے، اور لڑائی اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں بنتی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، گھر میں امن نہیں ہے، گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔